بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پیارے دوستو، آج کی ویڈیو میں ہم تذکرہ کرنے جا رہے ہیں سیدنا بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی کے حالات، ان کے مقام و مرتبے اور ان کے صبر و استقامت کا۔ بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی سے جو ایمان افروز سبق ملتے ہیں ان پر بات کریں گے۔ اس ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیے گا کیونکہ یہ آپ کے لیے بہت فائدہ مند ہوگی۔ پیارے دوستو، بلال بن رباح، جنہیں بلال حبشی کے نام سے جانا جاتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے مشہور صحابی تھے۔ ان پر بہت سے ظلم کیے گئے۔ ان مظالم کے بارے میں سن کر انسان کی روح کانپ اٹھتی ہے۔ ایک رات مکہ کی ایک گلی سے گزر رہے تھے کہ ایک گھر سے کسی کے رونے کی آواز آئی۔ یہ آواز ایک نوجوان غلام کی تھی جو حبشی معلوم ہوتا تھا۔ وہ چکی پیس رہا تھا اور زور زور سے رو رہا تھا۔ وہ دن بھر اپنے مالک کی بکریاں چراتا اور شام کو گھر آ کر گندم کی ایک بوری پیستا۔ ساری رات یہ کام کرتے کرتے وہ تھک کر رونے لگتا کہ شاید اس کی قسمت میں کبھی سکون نہ آئے گا۔ وہ کہتا تھا کہ نیند مجھے ستاتی ہے اور میں آرام کا متمنی ہوں، لیکن میرا مالک مجھ پر ترس نہیں کھاتا۔ ایسے ہی ایک دن وہ غلام اپنے کام میں مصروف تھا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس کے پاس سے گزرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دیکھا اور اس کی مدد کی۔ آپ نے چکی پیسنے میں اس کی مدد کی اور شکریہ ادا کیے بغیر چلے گئے۔ جب گندم ختم ہو گئی تو آپ خاموشی سے واپس لوٹ آئے۔ چوتھی رات جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ وہاں گئے تو اس غلام نے پوچھا، اے اللہ کے بندے، آپ کون ہیں اور میری اتنی مدد کیوں کر رہے ہیں؟ دوستو، یہ دنیا نے دیکھا کہ وہ غلام جو مصائب اور مشکلات میں گھرے ہوئے تھے، نبی کریم کی محبت اور ہمدردی سے متاثر ہو کر اسلام لے آئے۔ جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام قبول کیا اور کلمہ توحید پڑھا تو اس کے آقا امیہ بن خلف کو اس بات کا علم ہوا۔ اس نے انہیں تپتی دوپہر میں وادی مکہ کی جلتی ہوئی زمین پر لٹا دیا اور ایک بھاری پتھر ان کے سینے پر رکھ دیا۔ وہ کہتا تھا، تو اسی طرح تڑپتا رہے گا جب تک اپنے دین کو چھوڑ کر لات و عزا کی عبادت دوبارہ شروع نہ کر دے۔ لیکن حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس کے ظلم کے باوجود احد احد کہتے رہے اور اپنے ایمان پر قائم رہے۔ یہ ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی صبر و استقامت کی داستان جو ہم سب کے لیے سبق آموز ہے۔ یہ نور ایمان ہی کا اثر تھا کہ حبشہ کے حبشی النسل سیاہ رنگت والے غلام ابن غلام بلال بن رباح پر ایمان کی روشنی کی کرنیں پڑی تو اس کے مقدر کا ستارہ جگمگا اٹھا اور وہ مقام و مرتبہ ملا کہ عرش والوں کو بھی یہ عظمت نہ مل سکی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا شمار اسلام کے ابتدائی اور نمایاں صحابہ میں ہوتا ہے۔ آپ کا اصل نام بلال بن رباح تھا اور آپ کو حبشی اس لیے کہا جاتا ہے کہ آپ کا تعلق حبشہ موجودہ ایتھوپیا سے تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زندگی قربانی، استقامت اور ایمان کی بہترین مثال ہے۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش حبشہ میں ہوئی۔ آپ ایک غلام تھے اور مکہ مکرمہ میں ایک قریش سردار امیہ بن خلف کے غلام کے طور پر کام کرتے تھے۔ آپ کا تعلق ایک حبشہ خاندان سے تھا جو ان دنوں عربوں کے غلام ہوا کرتے تھے۔ آپ کی والدہ کا نام حمامہ تھا جو خود بھی غلام تھی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو غلام ہونے کی وجہ سے معاشرتی اور سماجی ظلم و ستم کا سامنا کرنا پڑا۔ عرب کے معاشرے میں غلاموں کے ساتھ بدترین رویہ رکھا جاتا تھا، لیکن حضرت بلال کی فطرت میں شرافت، دیانت اور حق پسندی تھی۔ حضرت بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ابتدائی لوگوں میں سے ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ آپ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دعوت سن کر حق کو پہچانا اور اسلام کو دل سے قبول کیا۔ آپ کے قبول اسلام کا وقت مکہ میں اسلام کی ابتدائی دعوت کے دور کا تھا، جب ایمان لانے والے بہت کم تھے اور ان پر ظلم و ستم کیا جاتا تھا۔ جب آپ کے مالک امیہ بن خلف کو آپ کے اسلام قبول کرنے کا علم ہوا تو اس نے آپ پر بدترین ظلم ڈھائے۔ آپ کو سخت گرمی میں مکہ کی جلتی ریت پر لٹا کر سینے پر بھاری پتھر رکھ دیا جاتا تھا اور کہا جاتا تھا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا انکار کرو اور بتوں کی عبادت کرو۔ لیکن حضرت بلال زبان سے صرف احد احد ہی نکلتا تھا۔ اللہ ایک ہے، اللہ ایک ہے، یہی لفظ نکلتے تھے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر جو مظالم ڈھائے گئے وہ اسلام کی تاریخ میں صبر و استقامت کی مثال بن چکے ہیں۔ ان مظالم کا تذکرہ ہمیں کئی مستند روایات میں ملتا ہے۔ امیہ بن خلف نے حضرت بلال کو
بار بار سخت اذیت دی، انہیں کوڑوں سے مارا جاتا، بھوکا اور پیاسا رکھا جاتا اور تب ریت پر لٹا دیا جاتا تھا۔ امیہ نے بلال کو لوگوں کے سامنے سزا دینے کا فیصلہ کیا تاکہ غلاموں کو ڈرایا جا سکے، لیکن حضرت بلال کی استقامت نے سب کو حیران کر دیا۔ حضرت بلال کی مظلومیت دیکھ کر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان کے مالک سے بلال کو خرید لیا اور آزاد کر دیا۔ یہ اسلام کی تاریخ میں غلاموں کی آزادی کا پہلا اور اہم واقعہ تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو نبی کریم سے بے حد محبت تھی اور نبی کریم بھی آپ کو بہت عزیز رکھتے تھے۔ آپ کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بے شمار مواقع پر خدمات انجام دینے کا شرف حاصل ہوا اور ان کو اسلام کا پہلا مؤذن بننے کا شرف حاصل ہوا۔ آپ کی خوبصورت اور بلند آواز نے اذان کو دلوں میں اتار دیا۔ مدینہ منورہ میں جب اذان کی ابتدا ہوئی تو یہ ذمہ داری حضرت بلال کو سونپی گئی۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ بدر، احد اور دیگر غزوات میں شرکت کی اور اپنی شجاعت کا مظاہرہ کیا۔ اس کے علاوہ فتح مکہ کے موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو کعبہ کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم دیا، جو ایک تاریخی لمحہ تھا۔ اس عمل نے اسلام میں برابری اور غلاموں کی عزت و احترام کو واضح کیا۔ حضرت بلال کی کنیت عبد الکریم اور ابو عبداللہ ہے۔ ابتدا میں حبشہ میں قیام پذیر تھے، بعد ازاں ہجرت کر کے سرات آئے، پھر سرات سے آ کر قیام پذیر ہوئے۔ آپ پیدائشی غلام تھے۔ آپ نے اپنی زندگی کے 28 برس غلامی میں بسر کیے۔ آپ کا رنگ سیاہ، قد لمبا، جسم کمزور، آنکھیں سرخی مائل تھی اور رخساروں پر گوشت کی مقدار کم، داڑھی ہلکی اور پنڈلیوں پر گوشت کم تھا۔ آپ کی آواز بلند اور باروق تھی۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اعلان نبوت سے پہلے عرب میں رنگ و نسل کا امتیاز بڑھتا جاتا تھا، لیکن اعلان نبوت کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امیر و غریب اور گورے و کالے کے امتیاز کو ختم کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت بلال کو بھی وہی حیثیت دی جو حضرت ابو بکر، حضرت عمر، حضرت عثمان، حضرت علی اور دیگر صحابہ کو حاصل تھی۔ اعلان نبوت کے سے قبل حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کئی مرتبہ ملاقات کر چکے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق سے بے حد متاثر تھے۔ چنانچہ صدائے توحید سنتے ہی بلال حبشی نے بلا تامل لبیک کہا اور اپنا دل و جان نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نثار کر بیٹھے۔ حضرت بلال امیہ بن خلف کے غلام تھے۔ امیہ بن خلف قریش کا ایک نامور سردار تھا جس کا شمار اسلام کے بدترین دشمنوں میں ہوتا تھا۔ حضرت بلال نے اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار اس وقت کیا جب اسلام کا آغاز تھا اور مشرکین مکہ اسلام قبول کرنے والوں پر عرصہ حیات تنگ کر دیتے تھے، اور کسی غلام کا اسلام قبول کرنا تو انہیں کسی صورت گوارا نہ تھا۔ جس وقت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کلمہ توحید بلند کیا اس وقت عمار بن یاسر ابو سفیان کے غلام تھے۔ جب ابو سفیان کو معلوم ہوا کہ عمار دائرہ اسلام میں داخل ہو گئے ہیں تو اس نے آپ پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی۔ ایک دن ابو سفیان حضرت عمار کو روسائے قریش کی مجلس میں لے گئے جہاں ابو جہل، ابو لہب، امیہ بن خلف اور دیگر رؤسا موجود تھے۔ ابو سفیان نے عمار رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر کوڑے برسانے شروع کر دیے اور ساتھ ہی پوچھنا شروع کر دیا کہ بتاؤ محمد کی تعلیمات کیا ہیں؟ آپ نے فرمایا کہ وہ ہمیں سکھاتے ہیں کہ اللہ ایک ہے اور اسی کی عبادت کرو اور تمام انسان برابر ہیں۔ یہ سنتے ہی امیہ بن خلف کو غصہ آیا اور اس نے حضرت بلال کو پکارا اور حکم دیا کہ یہ کوڑا پکڑو اور اسے یعنی عمار کو اور اسے ایک غلام اور رؤوس قریش کا فرق بتاؤ۔ لیکن دولت ایمان سے قلب کے منور ہونے کی وجہ سے اور حضرت عمار کا عزم و استقلال دیکھ کر حضرت بلال سکتے میں آ گئے اور کوڑا پھینک دیا، اور یوں آپ کا اسلام قبول کرنا سب پر ظاہر ہو گیا۔ امیہ بن خلف غلام بلال کی نافرمانی دیکھتے ہوئے غصے سے کہنے لگا کہ اگر تمہیں اس بات پر فخر ہے کہ تمام انسان برابر ہیں تو یاد رکھو تمہارا خدا وہی ہے جو تمہارا مالک ہے۔ میرے غلام خانے میں کسی نئے خدا کی گنجائش نہیں ہے۔ اس کے بعد امیہ بن خلف نے سیدنا بلال پر ظلم و ستم کی انتہا کر دی اور آپ کو قید خانے میں ڈال دیا۔ روزانہ آپ کو نصف النہار قید خانے سے نکالتا اور جلتی ہوئی ریت پر لٹا کر سینے پر تپتی ہوئی چٹان رکھ دیتا
اور اس حالت میں آپ پر کوڑے برسائے جاتے اور کہا جاتا کہ ان کے خدا کو تسلیم کریں۔ کوڑے مارنے والے تھک جاتے اور باریاں بدل لیتے تھے، لیکن حضرت بلال نے ہمت نہ ہاری۔ امیہ بن خلف کا ظلم و ستم بڑھتا گیا، لیکن آپ کی زبان پر صرف یہی الفاظ احد احد۔ حضرت بلال کا قیام حضرت ابو بکر صدیق کے مکان پر رہا۔ اس دوران حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کو لکھنا پڑھنا سکھانا شروع کر دیا۔ حضرت ابو بکر صدیق ہر روز توہر کا ایک قلم تراش کر حضرت بلال کو دیتے اور حضرت بلال اس قلم سے حضرت ابو بکر صدیق کی مائیت میں لکھنے کی کوشش کرتے۔ ایک دن حضرت ابو بکر صدیق نے حضرت بلال کی سیاہی سے لتڑے ہاتھ دیکھے تو ان کو چوم لیا اور فرمایا کہ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے، طالب علم کی سیاہی شہید کے خون سے زیادہ قیمتی ہے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں رؤسائے قریش کے ایک جماعت آئی۔ وہاں حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت صہیب رومی، حضرت عمار اور حضرت بلال بیٹھے ہوئے تھے۔ تو شرفائے قریش نے کہا، اے محمد، کیا تم کو قوم کے یہ لوگ پسند ہے؟ کیا یہی وہ لوگ ہیں کہ ہمیں چھوڑ کر اللہ نے ان پر احسان کیا ہے؟ ہم ان کے گروہ میں مل کر کیسے تمہارے تابع بن سکتے ہیں؟ تم انہیں پاس سے ہٹا دو تو پھر تمہاری پیروی کریں گے۔ تو اللہ تعالیٰ نے حضرت بلال اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رفقا کی شان و عظمت کے بارے میں یہ آیت نازل فرمائی، اے نبی، اور ان لوگوں کو مت دور کر اپنے سے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں۔ اے نبی، اور ان لوگوں کو مت دور کر اپنے سے جو صبح و شام اپنے رب کو پکارتے ہیں اور اس کی خوشنودی کے طلب میں لگے ہوئے ہیں۔ ان کے حساب میں سے کسی چیز کا بار تم پر نہیں ہے اور تمہارے حساب میں سے کسی چیز کا بار ان پر نہیں۔ اس پر بھی اگر تم انہیں دور پھینکو گے تو ظالموں میں شمار ہو جاؤ گے۔ حضرت بلال رسول خدا کے سچے عاشق اور شیدائی تھے۔ دربار نبوی سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو موزن اسلام اور خازن و خادم سرکار کا شرف حاصل ہے۔ حضرت بلال کی قدر و منزلت کا اندازہ ان احادیث مبارکہ سے بخوبی لگایا جا سکتا ہے۔ ایک مرتبہ سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، بلال جنت میں سب سے پہلے داخل ہوگا۔ صحابہ کرام نے پوچھا، یا رسول اللہ، آپ سے بھی پہلے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، ہاں، مجھ سے بھی پہلے۔ میں جس ناقہ پر سوار ہوں گا اس کی مہار بلال نے تھام رکھی ہوگی، اس طرح وہ مجھ سے پہلے جنت میں داخل ہوگا۔ ماشاءاللہ، کیا شان ہے عاشق صادق کی، اور اس وقت ان کی عظمت کا کیا عالم ہوگا جب یہ عاشق نبی محترم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی قصوہ کی مہار تھامے جنت کی معطر فضاؤں میں داخل ہو رہا ہوگا۔ حضرت جابر سے مروی ہے کہ یا رسول اللہ، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں معراج کی رات جنت میں داخل ہوا تو اپنے آگے آہٹ سنائی دی۔ میں نے جبرائیل علیہ السلام سے دریافت کیا کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے جواب دیا، بلال ہے۔ مدنی زندگی کے آغاز میں مسجد نبوی کی تعمیر کے بعد جب ایک مؤذن کی ضرورت پیش آئی تو آپ کا انتخاب کیا گیا۔ اسلام کی یہ پہلی اذان تھی جو حضرت بلال نے کہی اور آپ کو اسلام کے پہلے مؤذن ہونے کا شرف حاصل ہوا۔ حضور کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اذان کے مکمل ہونے کے بعد حضرت بلال کو مخاطب کرتے ہوئے فرمایا، بلال، تم نے میری مسجد مکمل کر دی۔ صفحہ اسلام کی اولین عظیم درسگاہ، صحابہ کی اقامت گاہ اور طالبان اسلام کا ہاسٹل، جس کے نگہبان، سرپرست اور ناظم امور تدریس خود نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تھے۔ حضرت بلال نے اسی صفحہ میں سکونت اختیار کیے رکھی اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے فرائض بجا لاتے رہے۔ پاسبان رسول پہ کر محبت و وفا حضرت بلال غزوات و امن اور سفیر و حضر میں ہر وقت ایک خادم محافظ اور جان نثار کے طور پر جناب سید الابرار حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہتے تھے۔ حضرت بلال رسول پاک کے سچے عاشق تھے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے قربت کا ایک اور مقصد یہ تھا کہ فرائض کی ذمہ داری اور ادائیگی کے ساتھ ساتھ ہم وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دید بھی ہوتی رہی۔ دربار نبوت میں جب بھی کوئی حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کوئی حضور ملاقات کے لیے حاضر ہوتا تو پہلے پاسبان رسول حضرت بلال سے ملنا پڑتا۔ خادم رسول حضرت بلال کے شب و روز حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور اہل بیت کی خدمت و اطاعت میں گزرتے۔ حضرت بلال نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رفاقت میں طویل عرصہ گزارا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت کے علاوہ کوئی اور سرگرمی انجام نہ دی۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام جدہ تشریف لے جاتے، آپ رضی اللہ تعالیٰ بھی ساتھ ساتھ چلتے رہتے، اور جب حضور علیہ السلام
گھر تشریف لے جاتے تو آپ باہر بیٹھ جاتے۔ انتظار کے لمحات طویل ہوتے یا مختصر، حضرت بلال وہیں تشریف رکھتے۔ سیدنا حضرت بلال کو شروع سے ہی شمشیر زنی کا شوق نہ تھا۔ حضرت امیر حمزہ اور حضرت علی مرتضیٰ نے بہت کوشش کی کہ آپ تلوار چلانی سیکھ لیں، مگر آپ تلوار چلانا نہ سیکھ سکے۔ حضور نبی کرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو علم تھا کہ حضرت بلال شمشیر زنی نہیں کر سکیں گے، اس لیے غزوہ بدر کے موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مجاہدین کے لشکر کا انتظام حضرت بلال کی سپرد کر دیا۔ غزوہ احد کے موقع پر آپ صحابہ اکرام کے اس گروہ میں شامل تھے جنہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی حفاظت کی۔ حضرت بلال غزوہ بدر سے لے کر غزوہ تبوک تک ہر جنگ میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ رہے۔ جنگ کے دوران آپ کی ذمہ داری منتظم کی ہوتی تھی۔ خطبہ حجت الوداع کے موقع پر بھی حضرت بلال حضور نبی کریم کے ہمراہ تھے۔ فتح مکہ کے موقع پر حضور نبی کریم نے حضرت بلال کو بیت اللہ شریف کی چھت پر چڑھ کر اذان دینے کا حکم فرمایا۔ جب حضرت بلال کعبہ کی چھت پر چڑھ گئے تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پوچھا کہ زمین پر ہوتا ہوں تو کعبہ کی طرف منہ کر کے اذان دیتا ہوں، اب کعبہ کی چھت پر ہوں تو منہ کس طرف کروں؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، میری طرف دیکھ کر اذان دو۔ بیت اللہ شریف کی چھت پر اذان دینا حضرت بلال کی معراج تھی۔ حضرت بلال جو کہ خادم رسول تھے، حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ کے حجرے مبارک کے سامنے بیٹھے روتے رہتے تھے۔ آپ نے اذان دینا بھی چھوڑ دی تھی۔ جس وقت حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال ہوا، اس کے کچھ دیر بعد نماز کا وقت ہوا اور صحابہ کرام نے آپ کو اذان دینے کا کہا تو حضرت بلال نے کہا کہ میں اب خود میں ہمت نہیں پاتا کہ جب اذان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا نام لوں اور انہیں سامنے نہ پاؤں۔ حضرت بلال کا حضور نبی کریم کے ساتھ 22 سال کا تعلق تھا۔ یہ تعلق اخوت اور بھائی چارے کا تھا۔ اسی وقت سے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد حضرت بلال نے اذان دینا ترک کر دی اور فرمایا کہ اذان میں حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی نبوت کی گواہی دینے لگتا ہوں اور آپ کو سامنے نہ پا کر میرا دل بیٹھ جاتا ہے اور آنسو جاری ہو جاتے ہیں۔ حضور پاک کے وصال کے بعد حضرت بلال غمگین رہنے لگے اور ہم وقت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تلاش کرتے رہتے اور جب کہیں نظر نہ آتے تو بے اختیار رونے لگے۔ جب آقا دو جہاں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وصال مبارک ہوا تو سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے شہر مدینہ چھوڑنے کا ارادہ کر لیا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ کو جب سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ کے ارادے کا علم ہوا تو انہیں اس ارادے کو ترک کرنے کے لیے فرمایا اور کہا کہ پہلے کی طرح رسول پاک کی مسجد میں آپ کو اذان دینی چاہیے۔ سیدنا بلال رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی بات سنی تو عرض کرنے لگے، رسول اللہ کے بغیر مدینے میں جی نہیں لگتا اور نہ ہی مجھ میں ان خالی اور افسردہ مقامات کو دیکھنے کی قوت ہے جس میں نبی پاک تشریف فرما ہوتے تھے، چنانچہ یہ کہہ کر کہ اب مدینے میں میرا رہنا دشوار ہے۔ حضرت بلال شام کے شہر حلب میں چلے گئے۔ تقریباً 6 ماہ بعد خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت نصیب ہوئی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، اے بلال، تو نے ہمیں ملنا چھوڑ دیا، کیا ہماری ملاقات کو تیرا جی نہیں چاہتا؟ حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ خواب سے بیدار ہوتے ہی اونٹنی پر سوار ہو کر لبیک یا سیدی یا رسول اللہ کہتے ہوئے مدینہ منورہ کی طرف روانہ ہو گئے۔ جب مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سب سے پہلے مسجد نبوی پہنچ کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ڈھونڈنا شروع کیا، کبھی مسجد میں تلاش کیا اور کبھی حجروں میں۔ جب حضور کو نہ پایا تو آپ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم کی قبر انور پر سر رکھ کر رونا شروع کر دیا اور عرض کیا، رسول اللہ، آپ نے فرمایا تھا کہ آ کر مل جاؤ، غلام حلب سے حاضر ہے۔ یہ کہہ کر بے ہوش ہو گئے اور مزار پر انور کے پاس گر پڑے۔ کافی دیر بعد ہوش آیا، اتنے میں سارے مدینے میں اطلاع ہو گئی کہ مؤذن رسول حضرت بلال رضی اللہ تعالی عنہ آ گئے ہیں۔ مدینہ طیبہ کے بوڑھے جوان، مرد، عورتیں اور بچے اکٹھا ہو گئے اور عرض کی کہ ایک دفعہ وہ اذان سنا دیجئے جو محبوب خدا حضور علیہ الصلوۃ والسلام کو سناتے تھے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، میں معذرت خواہ ہوں، کیونکہ میں جب اذان پڑھتا تھا تو اشہد ان محمد الرسول اللہ کہتے وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زیارت سے مشرف ہوتا تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دیدار سے اپنی آنکھوں کو ٹھنڈک پہنچاتا تھا، اب کیسے دیکھوں گا؟ بعض صحابہ کرام نے مشورہ دیا کہ حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کیا جائے، جب وہ بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اذان کے لیے کہیں گے تو وہ انکار نہ کر سکیں گے۔ ایک صاحب جا کر شہزادوں کو بلا لائے۔ حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہاتھ پکڑ کر فرمایا، حضرت بلال، ہم آپ سے وہی اذان سننے کے خواہش مند ہیں جو آپ ہمارے نانا جان کو مسجد نبوی میں سناتے تھے۔ حضرت بلال کو انکار کیا نہ رہا، لہٰذا اسی مقام پر کھڑے ہو کر اذان شروع کی جہاں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ظاہری حیات میں کہتے تھے۔ بات کی کیفیات روایت میں اس طرح آتی ہے کہ جب آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بلند آواز سے اذان کے ابتدائی الفاظ اللہ اکبر ادا کرنا شروع کیے تو اہل مدینہ سسکیاں لے کر رونے لگے۔ آپ رضی اللہ عنہ جیسے جیسے آگے بڑھتے گئے جذبات میں اضافہ ہوتا چلا گیا۔ جب اشہد ان محمد رسول اللہ کے کلمات پر پہنچے تو تمام لوگ تک کہ پردہ نشین خواتین بھی گھروں سے باہر نکل آئیں۔ سبھی یوں تصور کرنے لگے جیسے رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دوبارہ تشریف لے آئے ہیں۔ رقت و گریہ زاری کا عجیب منظر تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے وصال کے بعد اہل مدینہ پر اس دن سے بڑھ کر رقت کبھی طاری نہیں ہوئی۔ پیارے دوستو، اب آتے ہیں حضرت بلال کے وصال کی طرف۔ شام کے زمانہ قیام میں حضرت بلال نے نکاح کیا تھا۔ آپ کی وفات 20 ہجری میں دمشق میں ہوئی۔ تب آپ پر نزا کا عالم طاری ہوا اور وصال کا وقت قریب آیا تو آپ کی اہلیہ آپ کے سرہانے بیٹھی تھی۔ فرمایا، ہائے یہ کیسا غم ہے؟ آپ نے جواب میں فرمایا کہ نہیں، یہ تو خوشی کی بات ہے کہ میں اپنے محبوب حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دیگر صحابہ اکرام سے ملنے والا ہوں۔ جس وقت آپ کے وصال کی خبر حضرت عمر کو ملی تو آپ نے فرمایا، بلال ہمارا سردار تھا اور آج ہمارا سردار فوت ہو گیا۔ آپ کا مزار دمشق شہر میں باب الصغیر کے پاس ہے۔ حضرت بلال کے وصال کے ساتھ ہی تاریخ اسلام کا ایک طرف شباب ختم ہو گیا۔ حضرت بلال کی حیات مبارکہ طالبان مولا کے لیے مشعل راہ ہے کہ کس طرح انہوں نے اسلام کی خاطر سختیاں اور مصیبتیں سہیں، لیکن پھر بھی استقامت کے ساتھ اپنے مقصد پر ڈٹے رہے۔ مکہ میں جس جگہ انہیں تپتی دھوپ میں سزائیں دی جاتی تھی اور جس کلمے کی بنا پر دی جاتی تھی، اسی نے انہیں کعبہ کی چھت پر پہنچا دیا۔ ان کی عظیم قربانیوں کی ہی بدولت انہیں دنیا میں جنت کی خوشخبری مل گئی۔ دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں بھی حضرت بلال کی طرح دین اسلام اور نبی رحمت سے سچی محبت کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔